کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے نہ کوئی مددگار، ایسا دوست اور ایسا مددگار جو ہر وقت ہر لمحہ چاہے حالات کیسے بھی ہو ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے اور کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ نیک تو نیک اگر انسان گناہ گار ہو پھر بھی مدد کے لیے تیار ہے۔ وہ ایسا دوست ہے چاہے کتنی بھی غلطیاں کر لو دھتکارتا نہیں، صرف دو ندامت کے آنسو بہا لو تو سب معاف کر دیتا ہے۔ ماضی کے تانے بھی نہیں دیتا، نہ اپنے بندوں کو رسوا کرتا ہے اور ان کو اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ بندے تو اپنے رب پر ایسا گمان رکھ اور یقین کے ساتھ اس پر ڈر جا، کیونکہ وہی ذات ہے جو بھروسے کے قابل ہے، جو ہر لمحہ ہر ایک کی فریاد سن بھی رہا ہے اور ہر ایک کو دیکھ بھی رہا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی بھروسہ رکھے اللہ پر تو وہ اس کو بس کافی ہے۔ ہر درد کے لیے جو تم سہتے ہو، ہر اس خوف کے لیے جو آپ کے دل کو گرفت میں لے، ہر اس فکر کے لیے جو آپ کو رات کو جگا کر رکھتی ہے، ہر اس نقصان کے لیے جس پر تم غمگین ہو، کسی بھی چیز کے لیے جسے آپ سنبھال نہیں سکتے، اسے رب العالمین پر چھوڑ دیں۔ وہ معاملات کا بہترین ڈسپوزر ہے، ہر تاخیر کے پیچھے خیر ہے۔ وقت کے خالق اللہ پر بھروسہ، توکل اور صبر کریں۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار رہیں جس کی آپ نے امید کی تھی۔ بس اللہ پر اپنا سچا یقین رکھیں۔ تمہارا یقین تمہیں کہاں سے کہاں تک لے جا سکتا ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا ذرا سا بھی علم ہو جائے تو تم کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ تم کبھی اپنے سے پچھلی کہانیوں کو پڑھ کر دیکھنا کہ جتنی بھی کہانیاں مکمل ہوئی ہیں وہ یقین رکھنے والوں کی ہی ہیں۔ صبر کرنے والوں کے یقین پختہ ہوتے ہیں۔ یقین وہ ہوتا ہے جب تم خود کو یہ سمجھا لیتے ہو کہ اللہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ بہترین ہوگا۔ گھبرانا نہیں ہے تم نے، تمہارے لیے جلد ہی تمہارے صبر کے بدلے میں معجزے ہوں گے، اور جلد ہی اتنا دے دیا جائے گا کہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا۔ یقین رکھو جو ابھی تک سنبھالتا آیا ہے وہ آگے بھی سنبھال لے گا، جو اب تک نوازتا آیا ہے وہ آگے بھی یقیناً نوازے گا۔ بس ڈرو نہیں، تم تک وہی لایا جاتا ہے جس کا ہونا بہتر ہوتا ہے۔ اس وقت تم جان نہیں پاتے، لیکن آہستہ آہستہ وقت سب سمجھا دیتا ہے۔ تم بس اپنے حوصلے بلند رکھو اور اپنی امیدیں عرش والے سے وابستہ کر لو۔ بے شک میرا رب بہت قریب ہے اور دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ زندگی کئی راستوں اور کئی پریشانیوں میں ڈال کر ہی تمہیں تمہاری چاہت دلاتی ہے۔ اللہ تمہارے حالات اور تمہاری پریشانیاں تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ تمہارا من نہیں بدل دیتا، جب تک وہ ان چیزوں پر بھی تمہیں راضی نہیں کر دیتا جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اللہ جو دے اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھو۔ اللہ کے نزدیک صبر کرنے والے بندے بہت پیارے ہوتے ہیں۔ تو دعا کرنا کبھی نہ چھوڑنا اور صبر کرنا اپنی آخری سانس تک، اور مانگتے رہنا کیونکہ اس کے معجزوں کی کوئی حد نہیں، اور وہ اللہ ہے، وہ تمہیں کبھی ہیرے کی جگہ کوئلہ نہیں دے گا، وہی تمہارے دل کے سب سے قریب ہے۔ تو تم صبر اور یقین کیے رکھو اپنے رب پر۔ پتہ ہے دعا کی توفیق قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہے اور تمہارے خیالات اس مقدر کی حقیقت ہے۔ تم جب جب اللہ کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تب تب اللہ تمہارا مقدر تمہاری رضا کے مطابق بدلتا ہے۔ اللہ اس جولی کو کبھی خالی نہیں رکھتا جو صرف اس کے سامنے پھیلائی جاتی ہے، لیکن تم ذرا سا انتظار کرتے ہو اور تھک جاتے ہو، پھر خود سے ہی گمان کر بیٹھتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی یا اب بہت دیر ہو گئی ہے۔
اور اب کچھ بدل نہیں سکتا۔ حالانکہ اللہ تو اپنے بندے کی کوئی بھی ڈیمانڈ رد نہیں کرتا۔ جو تمہیں دیر لگ رہی ہے وہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اور جو بھی تمہیں ملتا ہے صحیح وقت پر ہی ملتا ہے۔ تو پھر ڈر کے ان وسوسوں کو کبھی جیتنے مت دینا، ذرا سی تاخیر سے مایوس نہ ہو جانا۔ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اللہ کا ایک کن تمہارا صدیوں کا کام لمحوں میں کر سکتا ہے، اور جو دعا کا خیال تمہارے دل میں لا سکتا ہے وہ اس خیال کو تمہارا مقدر بنانے پر بھی قادر ہے۔ بے شک میرا رب دعا کو سننے والا ہے۔ انسان کی دعا ہر حال میں کن کا درجہ رکھتی ہیں، بس بات یہ ہے کہ بعض اوقات دعائیں جیت جاتی ہیں، اور بعض اوقات جب دعائیں جیت جاتی ہیں تو انسان کو وہ سب کچھ ملتا ہے جو اسے چاہیے ہو، اور جب انسان جیت جاتا ہے تو اسے وہ ملتا ہے جس کے وہ قابل ہو۔ دعا ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے، ہماری خواہش سے بھی زیادہ درجے کی حامل۔ بس ہم انسان ایسے ہیں کہ غلام ہو کے بھی مالک سے اپنی مرضی کا نتیجہ چاہتے ہیں۔ بس اپنے رب کو یاد رکھیں اور دل کو تسلی دیں، جس سے مانگا ہے وہ کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ آپ یقین رکھیں اللہ کریم آپ کی تمام نیک جائز دلی حاجات و خواہشات پر کن فیکون ضرور فرمائے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے وہ ان خواہشوں کو نصیب میں لکھنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے انشاءاللہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کے دل کو تسلی ضرور ملی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کر کے ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔